الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسط وار جاری ہے۔ ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 49 سے شروع ہوتا ہے۔ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور نام اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ کب؟ یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا۔ یہ اس دن جس دن کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، خواہ وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر ایک سانس ہی کیوں نہ لیا ہو، سب کے سب رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرماتا وَوَضِعَ الْكِتَابُ، اور نام اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، نام اعمال، الکتاب، قرآن کا لفظ ہے الکتاب۔ وَوَضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ کتاب سے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو بات بسی ہوئی ہے وہ اس طرح کی کتاب ہے جسے ہم قدیم زمانے سے پڑھتے آئے، یعنی کاغذات میں لکھے ہوئے نقوش جنہیں ایک کر کے اکٹھا کر کے ایک شکل دے دی گئی ہے۔ کتاب کا ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے۔ یقیناً کتاب کا ایک معنی اور مفہوم کتاب سے مراد یہ بھی درست ہے، کیونکہ قدیم زمانے سے کتاب کا اس پر اطلاق ہوتا رہا ہے، مگر یہ کتاب عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں کتب یکتب کتاباً و کتابۃً، عربی لغت میں اس کا معنی ہے کتب یکتب کتاباً و کتابۃً، اس کا معنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ یہی وجہ ہے کتابت کو کتابت، لکھنے کو کتابت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حروف کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، حروف جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے لکھنے کو، لکھائی کو
کتابت بولا جاتا ہے۔ تو کتاب مصدر ہے اور یہ مفعول کے معنی میں ہے، اور ایسا بہت ہوتا جیسے کہ خلق بھی مصدر ہے، مخلوق کے معنی میں ہے، مخلوق کے معنی میں ہے، ایسے ہی کتاب جو مصدر ہے مکتوب کے معنی میں ہے۔ تو عذرو لغت اس کا معنی ہے مجموع، جس میں جمع کیا گیا ہے، جس میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ اب جب لغت کے اعتبار سے اس کا یہ معنی ہے تو کتاب کا اطلاق ایک تو اس پر بھی ہوتا ہے جو قدیم زمانے سے جسے لوگ کتاب سمجھتے رہے ہیں، اور کتاب کا اطلاق اس پر بھی ہوگا جس میں باتیں، جس میں تحریریں اکٹھا کی گئی، جس میں اعمال، ایکٹیویٹی، حرکات اکٹھا کی گئی، وہ بھی کتاب ہے۔ مثلاً اگر میموری میں یا یہ کہ میموری میں بہت سی باتیں اگر جمع کر دی گئی ہے تو اسے بھی عذرو لغت کے کتاب کہے جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو رہا ہوگا کہ کتاب کی یہ تفصیل بتانے کی یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جب حساب کتاب کی بات آئی ہے تو مختلف جگہ کتاب کا استعمال ہوا ہے، اور اس سے ملتا جلتا لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ ان سب جگہ میں کتاب کا صرف وہی مفہوم نہیں ہے جسے قدیم زمانے سے لوگ سمجھتے آئے، وہ بھی ایک مفہوم ہے، اس سے وہ بھی مراد ہے۔ اور کتاب سے مراد ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، یہ بھی مراد ہے۔ جیسے کہ ایک قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، اقرأ کتابک وکفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کا مشاہدہ کرو، اپنی کتاب یہ مشاہدہ کرو۔ کس سے کہا جائے گا؟ تمام اولین و آخرین سے، خواہ پڑھا ہوا ہو خواہ نہ پڑھا ہوا ہو، جس نے ایک حرف نہ پڑھا ہو دنیا میں، ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو، جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا ہو، اس کو بھی کہا جائے گا اقرأ کتابک ہے، اپنی کتاب کا مشاہدہ کرو۔ یہ کتاب آج تمہارے حساب کتاب کے لیے کافی ہے، ان سے بھی یہ کہا جائے گا۔ تو وہاں پہ اقرأ کتابک میں صرف یہی کتاب، اسی اقرأ کتابک میں کتاب کا صرف وہی مفہوم کتاب سے مراد نہیں ہے جسے ہم سمجھتے آئے ہیں، وہ بھی ممکن ہے ہو، اور ویڈیو ریکارڈنگ جیسی چیز یہ بھی ممکن ہے ہو۔ انشاءاللہ میں اس پر کسی اور موقع سے ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ قرآن سے ثابت ہے، اس پر کسی اور موقع سے میں انشاءاللہ کافی تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ بہرحال کتاب مکتوب مجموع، جس میں باتیں اکٹھا کی گئی، خواہ وہ کاغذات، کتاب کے صفحات ہوں، کاغذات ہوں جس کے اوپر باتیں اکٹھا کی گئی ہو، یا میموری ہو، یا ویڈیو میں ریکارڈ کی ہوئی باتیں ہوں، ان سب کو متناول ہے۔ اور جیسا کہ ابھی خود اسی آیت میں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ بات وہاں پر چل رہی ہے، یہ کافرین اپنے سارے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کتاب جس کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے اس میں اعمال خود تو موجود نہیں ہوں گے اس میں کہ انہیں ہم اپنے اعمال کو اس میں دیکھیں گے، ہاں نقوش کی شکل میں جو ہوں گے، مگر اللہ رب العزت فرماتا اپنے سارے اعمال کو موجود پائیں گے، یعنی مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب اور کتاب شروع ہوگا تو وہاں صرف ڈائری میں لکھے ہوئے
कागज़ात में लिखे हुए पर इक्तफ़ा नहीं होगा, बल्कि उस दिन जो किताब खोली जाएगी वो जो किताब खोली जाएगी उस किताब में नुकूश की शक्ल में भी यानी जिसे हम किताबी शक्ल करते हैं, किताबी शक्ल में भी हमारा नाम आमाल होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में भी हमारा नाम आमाल होगा। आज हम महसूस करते हैं कि कोई बड़ा मामला अदालत में हो, कोई बड़ी बात अगर किसी बड़ी शख्सियत के ताल्लुक़ से कही जाए तो सिर्फ़ तहरीर नाकाफ़ी होती, उसकी जगह वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश होती है तो बात में कुछ दम हुआ करती है। तो जब आज हमारी अदालत सिर्फ़ तहरीर पर किफ़ायत नहीं करती, मुतमईन नहीं होती, हमारी अदालत वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करती है फ़ैसले के वक्त हमारी अदालत इसका इस्तेमाल करती है। तो जब सबसे बड़ी अदालत होगी वहाँ के बारे में आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि सिर्फ़ चंद कागज़ात पर इक्तिफ़ा किया जाएगा, सिर्फ़ एक तरह की चीज़ वहाँ पर पेश होगी, एक गवाही नहीं, कागज़ात की शक्ल में भी हमारे नाम आमाल होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में भी हमारे नाम आमाल होंगे, इन तमाम शक्लों में होंगे। यानी जो सबसे बड़ी अदालत होगी वहाँ कुछ ज़्यादा ही अहतमाम होगा, सबसे ज़्यादा अहतमाम होगा कि वहाँ जब फ़ैसले होंगे हर एक इंसान का फ़ैसला होगा तो उस फ़ैसले के वक्त शहादत के तौर पे किताब भी एक शाहिद होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी शाहिद होगी, इसके सिवा वीडियो रिकॉर्डिंग भी शाहिद होगी। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरीके से हो रही, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर मैं इसकी तफसील करूँगा। सरेदस्त हमारे सामने जो आयत है वो ये है कि ववज़िअल किताब, और नाम आमाल लोगों के सामने रख दिया जाएगा। फ़तरल मुजरिमीन मुशफ़िकीन मिम्मा फ़ीह, उस वक्त आप देखोगे जब किताब लोगों के सामने रख दी जाएगी तो उस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिमीन डरे हुए होंगे। फ़तरल मुजरिमीन मुशफ़िकीन, तो उस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिमीन खौफ ज़दा होंगे, ख़ाइफ़ होंगे। किससे ख़ाइफ़ होंगे? मिम्मा फ़ीह, उन मुंदरजात से जो उसमें होंगे, उन बातों से जो उस किताब में दर्ज होंगी, उससे आप ये देखोगे कि मुजरिमीन खौफज़दा हैं। वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा, और उस वक्त ये मुजरिमीन कहेंगे हाय हमारी ख़राबी, हाय हमारी तबाही, मा लिहाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, मा लिहाज़ल किताब, ये कैसी किताब है कि ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरा, ये कैसी किताब है कि हमारी छोटी बड़ी कोई हरकत ऐसी नहीं है, इल्ला अहसाहा, मगर उसको इस किताब ने रिकॉर्ड कर रखा है, महफूज कर रखा है। ऐ ज़बतहा, इसे महफूज कर रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है। यानी मुजरिमीन उस किताब के मुंदरजात जो कुछ उस किताब में होंगे, उस किताब को देख कर करके अफ़सोस करेंगे और कहेंगे हाय हमारी तबाही, ये कैसी किताब है कि इसमें हमारी छोटी बड़ी कोई भी हरकत छूटी हुई नहीं है, बल्कि इस किताब ने हमारी हर एक हरकत, ख़्वाह वो छोटी हो ख़्वाह वो बड़ी हो, हर एक हरकत को इस किताब ने महफूज कर लिया है, अपने अंदर महफूज कर लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। ववजदू मा आमिलू हाज़िरा, मा सबक में मैं जो कहा उसकी पूरी तायीद होती है। ववजदू मा आमिलू हाज़िरा, और अपने सारे आमाल को, अपने सारे कामों को
اس وقت وہ موجود پائیں گے کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، اس وقت اپنے سارے اعمال کو حاضر و موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی کے اوپر کچھ ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک جرم نہ کیا ہو اور تمہارے رب نے اس ظلم کو لکھ لیا ہو، اس ظلم کی ریکارڈنگ کر لی ہو، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے اچھا کام کیا ہے اسے برا بدلہ ملے، سمجھ رہے، برا بدلہ ملے، یا کسی نے اچھا کام کیا ان کو کم صلہ ملے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارا رب کسی کے اوپر اس دن کچھ ظلم نہیں فرمائے گا۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر تھی جو میں سمجھ سکا، مگر اس وقت چونکہ میری نظر کے سامنے اور میرے بیان میں مدارک التنزیل کی تفسیر ہے، اس لیے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مفسر کیا تفسیر کرتے ہیں، اور جو وہ تفسیر کرتے ہیں اس کی طرف مجھے توجہ مرکوز رکھنی ہوگی اور ان کی تفسیر کے مطابق گفتگو کرنی ہوگی۔ اس لیے میں مدارک التنزیل کی تفسیر شروع کرتا ہوں۔ اے صحف الاعمال، مفسر کہنا چاہتے ہیں کہ کتاب کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے اس سے مراد نامہ اعمال ہے، یعنی ان کے سامنے نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ خائفین، خائفین سے مشفقین کا لغوی معنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ دیکھو گے، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرمین خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، مما فیہ، ان چیزوں سے، ان مندرجات سے جو اس کتاب میں ہوں گے۔ مراد گناہ، اپنے گناہوں سے، یعنی بقول ان کے، جیسا کہ انہوں مانتے رہے کہ نامہ اعمال کتابی شکل میں ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اس میں ایکٹیویٹیز، حرکتیں، اعمال تو نہیں ہو سکتے، تو اب اس کتاب میں جو مندرج ہوں گے وہ کیا؟ گناہ۔ اس بنا پر انہوں تفسیر کر رہے ہیں، یعنی کتاب کا قدیم معنی مراد لیتے ہوئے تفسیر کر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہے کہ ہم اس کا پہلے سے بہتر مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے جیسا کہ میں واضح کیا کہ کتاب کا معنی صرف کاغذات میں لکھے ہوئے نقوش ہی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ کتاب سے مراد وہ بھی ہے جسے ہم قدیم زمانے سے سمجھتے رہے، اور ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، اس جیسی چیز بھی مراد ہے۔ تو مما فی کا مطلب یہ ہوا کہ ان اعمال سے جو اس میں اس ریکارڈنگ میں، ویڈیو ریکارڈنگ میں محفوظ ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی بھی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے جس کو اس نے ریکارڈ نہ کیا ہو، چھوڑا نہ ہو، لا یغادرو، جسے چھوڑتی نہیں ہے، سمجھ رہے، الا احصاہا، مگر محفوظ کر لیتی ہے۔ اے لا یترک شیئا من المعاصی، یعنی معاصی میں سے، نافرمانیوں میں سے، گناہوں میں سے کسی گناہ کو یہ کتاب چھوڑتی نہیں ہے، مگر یہ کہ اسے محفوظ کر لیا ہے، چھوڑی نہیں ہے مگر اسے محفوظ کر لیا ہے۔ الا احصاہا، اے حصرہا وضبطہا، احصا کا معنی مگر ان کو گھیر لی ہے اور محفوظ کر لی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنے سارے اعمال کو اس وقت یہ موجود پائیں گے، کس میں؟ اس کتاب میں جس کی تفسیر صحیفے سے مفسر کر رہے ہیں۔ حاضرہ اے عتیدہ، تیار و موجود پائیں گے۔ اوجزہ سے
او جزاء ما عملو، جیسا کہ میں بیان کر چکا، یہ تفسیر تو یہ تھی جو ان کے نزدیک بھی راضی تھی کہ اپنے سارے اعمال کو موجود پائیں گے، مگر قدیم زمانے میں اس پر اعتراض یہ پڑتا تھا کہ اعمال خود بخود موجود تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اعمال آراز ہیں، اور عرض کے لیے کوئی محل چاہیے، تو اعمال بغیر محل کے قائم نہیں رہ سکتے، تو اعمال تو خود موجود نہیں ہوں گے۔ قدیم زمانے میں یہ تصور تھا، اس کے بنا پر کہہ رہے ہیں کہ اعمال کو موجود پائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کے بدلے کو موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا کہ فَيَكْتُبُ عَلَيْهِ، کہ اس کے حق میں اس کے خلاف کوئی ایسی بات لکھ دے جو اس نے نہیں کیا، ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو یہ مطلب ہے لا یظلم ربک احدا کا، یا مطلب یہ ہے، یعنی ایک تفسیر یہ تھی، یا یہ کہ اس کے سزا میں اضافہ کر دے یا بغیر جرم کے سزا دے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تمہارا رب کسی کی سزا میں اضافہ کر دے، ایسا نہیں ہوگا کہ جرم نہیں کیا پھر بھی تمہارا رب سزا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مفہوم ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ تصور کرو، یاد کرو اس موقع کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا، اللہ رب العزت ہر ایک انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یاد کرو اس موقع کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ جو کلام کا سلسلہ جاری ہے جسے آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، اس سلسلہ کلام میں آدم و ابلیس کی طرف اشارہ کرنے سے مقصد کیا ہے؟ اس سلسلہ کلام میں آدم و ابلیس کی طرف اشارہ کرنے سے صاف مقصود گمراہ انسانوں کو ان کی حماقت پر متنبہ کرنا ہے کہ وہ اپنے شفیق رحیم پروردگار اور خیر خواہ پیغمبروں کو چھوڑ کر اپنے ازلی دشمن کے پھندے میں پھنس رہے ہیں، جو اول روز آفرینش سے ان کے خلاف حسد رکھتا ہے۔ اس سلسلے کلام میں آدم و ابلیس کی طرف اشارہ کرنے سے یہ مقصد ہے۔ اب یہ قصہ دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ایک سوال جس کا جواب مفسر دے رہے ہیں سجود تحیہ۔ سوال یہ کہ سجدہ تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ غیر اللہ کا حرام ہے، غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، تو یہاں تو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس حکم سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ روا ہے۔ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب سجود تحیہ اور سجود انقیاد سے دے رہے ہیں۔ مفسر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سجدہ سے مراد
سلامی کا سجدہ ہے۔ اگلی شریعت میں سجدہ تحیت جائز تھا۔ سجدہ تحیت یعنی سلامی کا سجدہ، یعنی اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو ابلیس کے ساتھ حکم دیا کہ آدم کو سلام کرو یا سلامی کا سجدہ پیش کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، یہ وہ سجدہ نہیں ہے جسے ہم پیشانی رکھ کر زمین پر کرتے ہیں۔ یہاں سجدہ سے سجدہ تحیت مراد ہے، اور پیچھے کی جو شریعتیں تھیں، ہم سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں، اگلی شریعت میں سجدہ تحیت جائز تھا، اس لیے وہ اعتراض نہیں ہے۔ تو یہاں پر سجدہ سے مراد سجدہ تحیت ہے، اور سجود انقیاد یا سجدہ سے مراد تابعداری کا سجدہ ہے۔ یہ تابعداری کا سجدہ کیا ہے؟ تابعداری کا سجدہ کیا ہے؟ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی اس کی تابعداری کرو۔ اس کی تابعداری کرو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم یہ دیا کہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اب تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ آدم اور اولاد آدم جو کچھ بھی کرنا چاہیں، خواہ اچھے کام ہوں خواہ برے کام ہوں، تمہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کی حمایت کرنی ہے، ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے، یعنی تم کو ان کا تعاون کرنا ہے۔ یہ مراد ہے سجود انقیاد سے۔ تو وَاسْجُدُوا لِآدَمَ کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم اور آدم کی اولاد یعنی انسان کی تمہیں تابعداری کرنی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو قبول کیا۔ یہ تفسیر مفسر کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں پر سجدہ سے مراد سجدہ تحیت ہے، سلامی کا سجدہ ہے، یا یہ کہ سجدہ سے مراد تابعداری کا سجدہ ہے، یعنی فرشتوں تمہیں آدم کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، یہ ابلیس کون تھا؟ تو یہ فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، جن سے تھا۔ مگر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو ابلیس کو تو سجدہ کرنے کا حکم ہی نہیں تھا، پھر اس کے اوپر عتاب کیسے آگے کیا جا رہا ہے؟ ابلیس اس حکم میں شامل ہی نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں معقول بات اس سلسلے میں دو باتیں کہی جاتی۔ ایک یہ کہ اس گروپ میں یہ پہنچ گیا تھا اور رہتا تھا، سمجھ رہے ہیں، تو پورے گروپ کو حکم دیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ کسی گھر میں چند افراد رہتے ہیں، اس کو پاس پڑوس کے لوگوں نے پورے گھر کی دعوت دی، اور اس گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو اس دعوت میں مہمان بھی شامل ہوا کرتا۔ ایسا نہیں کہ گھر والے کو تو دعوت ہوتی اور مہمان کے لیے گھر والے الگ سے کھانا پکائیں، مہمان کی بھی دعوت، عرف یہی ہے۔ اس طریقے سے چونکہ ابلیس فرشتوں کی جماعت میں رہا کرتا تھا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، تو اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا۔ یا تو یہ بات کہی جائے یا یہ کہی جائے کہ باقی جو مخلوقات تھیں جن و انس میں سے یہ فرشتوں کی تابع تھی، اس لیے جب متبوع کے لیے حکم ہوا تو لازمی طور پر تابع کے لیے بھی حکم ہوا۔ تو یہ حکم فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تھا، تو ابلیس کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ تم بھی آدم کو سجدہ کرو، مگر الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کان من الجن، یہ جن میں سے تھا۔ وہو مستانف، یہ ایک نحوی بولی ہے
نحوی بولی ہے کہ یہ کلام کان من الجن، یہ مستانف ہے، یعنی یہ جملہ مستانفہ ہے۔ اس سے پہلے مستانفہ کی میں تفسیر کر چکا کہ جملہ مستانفہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ماسبق سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہوتا۔ تو سوال کیا پیدا ہو رہا؟ سجدو فسجدو الا ابلیس، اس جملے سے ایک سوال پیدا ہوتا، وہ یہ کہ ابلیس نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس کا جواب کان من الجن، وہ جن میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بہرحال یہ سوال کا جواب ہے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے، تو گویا کہ کہنے والے نے کہا، اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، ما لہ لم یسجد، آخر اس کو کیا ہوا، ابلیس کو کیا ہوا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا؟ فقیل، تو جواب میں کہا گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو یہ ابلیس اپنے رب کے حکم سے نکلا، ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے نکلا، یعنی مفسر کہتے ہیں خرج سے فسق کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں مفسر۔ خرج، نکلا ابلیس اس چیز سے جس کا اس کے رب نے اس کو حکم دیا تھا، یعنی سجدہ کرنے سے نکلا۔ وہ دلیل علی انہ کان مامور بالسجود مع الملائکہ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابلیس بھی سجود کا مامور تھا فرشتے کے ساتھ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، پھر کیا تم اے انسانوں، اے لوگو، ابلیس کی وہ حالت ہوتے ہوئے پھر کیا تم ابلیس اور اس کی ذریت کو، ابلیس، پھر کیا تم ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا اولیاء، سرپرست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ افتتخذونہ، پھر کیا ان سب کے باوجود تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کو اولیاء بناتے ہو، کہ اس کی تم اتباع کرتے ہو، اس کے کہنے پر چلتے ہو۔ افتتخذونہ وذریتہ، پھر کیا تم اس کو یعنی ابلیس اور اس کی ذریت کو اولیاء بناتے ہو، سرپرست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر۔ الحمزۃ للانکار، افتتخذون میں جو حمزہ ہے انکار کے لیے ہے، تعجیب کے لیے، انکار کے لیے، یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ تعجیب اور تعجب دلانے کے، تعجب ہے تمہارے اوپر کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا حاسد ہے روز اول سے، پھر بھی تم اسے اپنا سرپرست بنا رہے ہو۔ تو یہاں جو حمزہ ہے وہ انکار کے لیے ہے اور تعجب دلانے کے لیے ہے، تو گویا کہ کہا گیا کیا کہا گیا؟ گویا کہ کہا گیا عقیب ما وجد منہ تتخذونہ وذریتہ، عقیب کا لفظ کہاں سے لا رہے ہیں کہ فا تعقیب کے لیے ہے۔ کیا ان سب کے باوجود جو اس کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے پایا گیا، ان سب کے باوجود تم ابلیس اور اس کی ذریت کو سرپرست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر کے، بناتے ہو یعنی میرے بدلے میں ان کو اختیار کرتے ہو۔ اب آگے ابلیس اور اس کی ذریت، تو ابلیس کی کچھ ذریت کے انہوں نام اور کام بتانا چاہیے، انہوں کا مطلب صاحب تفسیر مفسر۔ تو یہ جو عبارت آ رہی ہے، اس عبارت سے فائدہ یہ، ابلیس کی کچھ ذریت کے نام اور کام بتانا چاہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ لاقیس، اور ابلیس کی ذریت میں، اس کی اولاد میں ایک لاقیس ہے، یعنی اس کی اولاد میں سے ایک کا نام لاقیس ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ موسوس الصلاۃ، لاقیس یہ نماز میں وسوسہ ڈالتا۔ تو
تو بسا اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز کے درمیان دل میں طرح طرح کے ایسے خیال آتے ہیں، ایسی باتیں دل و دماغ میں آتی ہیں جسے نماز کے عالم میں نہیں آنا چاہیے، نماز کے عالم میں نہیں آنا چاہیے، وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ وسوسہ جو ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے وہ لاقیس ہے، ابلیس کی ذریت سے ہے۔ کہتے ہیں لاقیس موسوس الصلاۃ، اس کی ذریت میں ایک لاقیس ہے، یہ نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کی ذریت میں سے ایک آور ہے صاحب الزنا، یہ لوگوں کو زنا پر اکساتا ہے، زنا کی دعوت دیتا ہے اور یہ حرکت کرواتا ہے، وہ آور ہے۔ اس کی ذریت میں ایک بطر ہے صاحب المصائب، یہ مصائب والا ہے، یعنی پرابلمز پیدا کرتا ہے، مصیبت والا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مصیبت لا کر کے ہمارے سامنے ڈال دیتا ہے، بلکہ ہم سے ایسے کام کراتا ہے جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کی ذریت میں سے ایک متوس ہے صاحب الاراجیف، جو بناوٹی جھوٹی خبریں پھیلاتا، تو اس کی ذریت میں سے ایک کا نام متوس ہے اور اس کا کام ہے جھوٹی خبروں کو پھیلانا۔ وداسم، اور اس کی ذریت میں سے ایک کا نام داسم ہے، اس کا کیا کام ہے؟ یدخلو یاکلو معمن لم یسم اللہ تعالیٰ، اس کا کیا کام ہے؟ یہ آتا ہے اور اس شخص کے ساتھ کھاتا ہے، اس شخص کے ساتھ کھانے لگتا ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی جس نے بسم اللہ کیے بغیر کھانا شروع کیا، اس کے کھانے میں لگ کر کھانے لگتا ہے۔ تو کیا تم میرے بدلے میں ابلیس اور ذریت کو اپناتے ہو؟ وہم لکم عدو اے آدھا، کہتے حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تفسیر سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ مفرد جمع کے معنی میں ہے، کیونکہ مبتدا جمع ہے۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کس قدر برا بدل ہے، یعنی ابلیس اللہ کے بدل میں کس قدر برا بدل ہے اس شخص کے لیے جس نے اسے اپنایا۔ فَأَطَاعَهُ، اپنایا کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا کہا مانا، ابلیس کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کے بدلے میں۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اوپر میں کہا گیا کہ مجھے چھوڑ کر تم ابلیس اور اس کی ذریت کو اولیاء بناتے ہو، سرپرست بناتے ہو، اپنا حامی مددگار مانتے ہو، یعنی اس کی عبادت کرتے ہو۔ اب نیچے بتایا جا رہا ہے، نیچے دلیل دی جا رہی اس بات کی کہ ابلیس اور اس کی ذریت عبادت کی حقدار نہیں ہے، نہیں ہو سکتی۔ عبادت کی حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ایسا فرماتا، وہ عبادت کی حقدار کیوں نہیں؟ تمہاری عبادت کا حق صرف اس کو پہنچتا جس نے تم کو پیدا کیا، اسے عبادت کا حق پہنچتا، اور ابلیس اور اس کی ذریت کو تمہارے خلق میں کہیں سے کوئی دخل نہیں ہے، خود ان کے اپنے خلق میں بھی دخل نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ کسی کے خالق نہیں ہے، خود اپنے کے خالق نہیں ہے، تو جب خالق نہیں ہے تو وہ معبود بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو جن کی بات چل رہی ہے، ابلیس اور اس کی ذریت، میں نے ابلیس اور ذریت کو آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، یعنی مطلب یہ ہے
کہ تم نے ان کو عبادت میں میرا شریک بنا دیا ہے۔ اے نادان انسانوں، وہ میرے شریک تو اسی وقت ہو سکتے تھے جب کہ خلق میں، تمہارے پیدا کیے جانے میں، آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے میں شریک ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلق میں ان کے شریک ہونے کی نفی کی، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض سے، کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے کے وقت میں ان کو حاضر نہیں کیا تھا۔ اپنے اس قول کے ذریعے سے ان کو حاضر نہیں کیا تھا کہ ان سے میں مدد لے، تاکہ میں ان سے مدد حاصل کروں ان کے بنانے میں، ان کے پیدا کرنے میں، یا یہ کہ ان سے مشورہ کروں اس سلسلے میں۔ ایسا نہیں ہے۔ تفردت بخلق الاشیاء، تمام چیزوں کے خلق میں، ساری چیزوں کے پیدا کرنے میں میں اکیلا ہوں، لہٰذا تم عبادت میں مجھے اکیلا کرو، صرف میری عبادت کرو۔ تو میں نے ابلیس کو حاضر نہیں کیا تھا آسمانوں اور زمین کے خلق میں، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولا اشہدت بعضہم، ان میں سے بعض کو بعض کے پیدا کیے جانے میں حاضر کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ معنی ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ہے ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے بعض کو قتل نہ کرے۔ تو ولا خلق انفسہم کا معنی یہ ہے کہ میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا، ان میں سے بعض، ان میں ولا اشہدت بعضہم، اور ان کے بعض کو میں نے حاضر نہیں کیا تھا بعض کے خلق کے وقت۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کو آوان و انصار بھی نہیں بناتا۔ ایسا کیسا ہو سکتا تھا کہ میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، یا خود ان کے پیدا کرنے کے وقت ان کو حاضر کرتا، ان سے مدد لیتا۔ کہتے ما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہوں کو آوان و انصار نہیں بناتا۔ کہتے ہیں ما كنت متخذ ما كنت متخذہم، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مضلین کی جگہ ضمیر ہوتی تھی، متخذہم ضمیر کی جگہ ہے، کیونکہ اوپر میں ذکر ان کا ہو چکا ہے، تو یہ اس قبیل سے ہوا کہ ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھ دیا گیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ وما كنت متخذہم، اور میں ان کو آوان و انصار نہیں بنا سکتا تھا۔ فوضع المضلین، مضلین موضع الضمیر، یہاں پر مضلین کو یعنی ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھا گیا ان کی مذمت کرنے کے لیے۔ یہ ضمیر، ظاہر کو ضمیر کی جگہ کیوں رکھ دیا گیا؟ ان کی مذمت کرنے کے لیے، اضلال کی وجہ سے، یعنی وہ مذموم ہیں اپنی گمراہی کی وجہ سے، اس بات کا فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اگر صرف اتنی ہی عبارت ہوتی تھی متخذہم، میں ان کو آوان و انصار نہیں بنا سکتا تھا، اور میں ان کو آوان و انصار نہیں بناتا، اگر یہ ہوتا تو یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ وہ آوان و انصار نہیں تھے، مگر کس وجہ سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی تھی۔ لیکن ضمیر کی جگہ مضلین رکھ دیا گیا، تو اس سے یہ بات معلوم مضلین رکھ کر کے اس بات کا افادہ کیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہ تھے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُونُوا عَضُدًا فِي الْخَلْقِ، جب وہ خلق میں، آسمان و زمین کے خلق میں، خود ان میں سے بعض کے خلق میں آوان و انصار نہیں ہے، فَمَا لَكُمْ تَتَّخِذُونَهُ، تو تمہیں کیا ہوا؟ پھر کیوں تم ان کو عبادت میں میرے شرکا بناتے ہو؟ یہ جو عبارت گزری، اس عبارت میں یہ بات واضح کی گئی کہ ابلیس اور ذریت
عبادت کی حقدار نہیں ہیں۔ عبادت کی حقدار تو وہی شخصیت ہو سکتی ہے جو خالق ہے، اور ابلیس اور اس کی ذریت کسی چیز کی خالق نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت کی مستحق نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، ایک دن آئے گا جب تمہارا رب مشرکین سے فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ نادو، آواز لگاؤ، پکارو ان شخصیتوں کو، ان ہستیوں کو جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا، جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کے بارے میں تم یہ تصور رکھتے تھے کہ بگڑی بنانے والے ہیں، پکارو ان کو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارا رب ان مشرکین سے فرمائے گا، پکارو ان کو۔ پھر کیا ہوگا؟ فَدَعَوْهُمْ، تو اس وقت مجبور ہو کر رب کے حکم پر ان کو پکاریں گے، آؤ بچا لو، مشکل میں ہیں۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پکاریں گے بچا لو عذاب سے، زندگی بھر تمہاری عبادت کرتے رہے، تمہاری اطاعت کرتے رہے، تمہارا کہا مانتے رہے، بڑی مشکل گھڑی ہے، بچا لو۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو جن کو پکاریں گے ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ پکاریں گے، کچھ جواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سب یہ پکارنے والے اور جن کو پکارا گیا، یعنی عبادت کرنے والے اور جن بناوٹی معبودوں کی انہیں عبادت کی، ان سب کو ایک ساتھ ایک ہی گڑھے میں ڈال دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اس وقت یہ مجرمین نار کا، جہنم کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ اس گڑھے میں، اس نار میں انہوں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے کوئی راہ فرار نہیں پائیں گے، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکیں گے، کوئی ملجا ماوا، کوئی آقا، کوئی نہیں ملے گا ان کو بچانے کے لیے۔ یہ تو وہ تفسیر تھی جو میں نے سمجھا،
مگر اس وقت مدارک ہمارے سامنے ہیں، صاحب مدارک کیا کچھ کہتے ہیں اسے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، ایک دن آئے گا جب تمہارا رب ان کافروں سے فرمائے گا۔ اللہ للکفار سے مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یقول میں جو ضمیر مرفوع متصل ہے اس کا مرجع اللہ تبارک تعالیٰ ہے، سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ کافروں سے فرمائے گا۔ وہ بالنون سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر قرۂ سبعہ میں سے 6 قرہ کی قرأت تو وہی ہے، یقول جیسے یقول ہے، مگر حمزہ کی قرأت یقول کی جگہ نقول ہے۔ اختلاف قرأت ضرور ہے مگر معنی میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ کافروں سے فرمائے گا، اگر نقول ہے تو ایک دن آئے گا جب ہم کافروں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ نادو ادعو بصوت عال، لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ نادا ینادی اس کے معنی ہوتا ہے اونچی آواز سے پکارنا، بلند آواز سے پکارو۔ شرکائی الذین زعمتم، ان ہستیوں کو جن کے متعلق تم نے کہا تھا کہ وہ میرے شرکا ہے، انہم فیکم شرکائی، کہ وہ تمہارے درمیان میرے شرکا ہیں، پکارو تاکہ میرے عذاب کو تم سے روکیں۔ واراد الجن، بات ختم ہو چکی۔ اب مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کافروں کو حکم ہوگا کہ پکارو میرے شرکا کو، شرکا سے یہاں پر کون مراد ہے؟ کون مراد ہے یہ بات کہنے کی ضرورت یوں آ رہی ہے، ذرا ایک منٹ میں بات واضح کرتا چلوں کہ بندگان خدا میں وہ جو غیر خدا کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیر خدا کی بھی عبادت کرتے ہیں خدا کے ساتھ یا بغیر خدا کے، یہ خدا کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کو ایک لفظ میں ہم مشرک کہتے ہیں۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں مشرکین کا 2 گروہ ہے۔ ایک تو گروہ وہ ہے جو اللہ کے سوا شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان مشرکین میں بھی 2 کیٹیگری ہے، ایک تو وہ جو صرف شیاطین کی عبادت کرتے، ایک وہ جو شیاطین کی بھی عبادت کرتے، اللہ کی بھی عبادت کرتے۔ تو مشرکین کا وہ گروہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے ساتھ یا بغیر اللہ کے، ایک گروہ وہ، مگر غیر اللہ کی جو عبادت کرتا، یہ غیر اللہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو خدا کے نیک بندے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ان نیک بندوں نے کبھی ان کو غیر اللہ اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، ورنہ نیک ہو بھی نہیں سکتے تھے وہ۔ تو ایک غیر اللہ جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں، ان غیر اللہ میں ایک خدا کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، ایک وہ نیک بندے ہیں اور دوسرے اجنہ ہیں۔ تو مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں شرکا سے کیا مراد ہے؟ شرکا سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ شرکا سے مراد جن ہے۔ ایک تفسیر یہ کہ یہاں پر شرکا سے مراد جن ہے، یعنی وہ مشرک جو جن کی عبادت کرتے رہے، ان کو ہم کہیں گے کہ ان جن کو بلاؤ کہ تم پر سے عذاب کو دور کرتے ہیں۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، شرکائی سے مراد وہ سب ہیں جن کو مشرکین نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، جن کی مشرکین نے عبادت کی، وہ سب ہیں۔ تو خواہ وہ جن میں سے ہوں جن کی مشرک نے عبادت کی، خواہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، صلحاء ہوں، جن کی مشرک نے عبادت کی، جن کی مشرک نے عبادت کی، پکارو ان کو۔ تو کوئی بھی جن کی مشرک نے عبادت کی، خواہ وہ اولیاء رحمان کیوں نہ ہو، خواہ وہ انبیاء کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر مشرک نے شرک کیا اور ان کی عبادت کی اور مشرک کو حکم ہوگا پکارو، پکاریں گے، مگر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے۔
اب مفسر کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَرَادَ الْجِنُّ، شرکاء کا لفظ جو آیا ہے تو شرکاء سے مراد جن ہے۔ نادو شرکائی، یہاں شرکاء سے مراد جن ہے۔ مگر ایک سوال ہوتا کہ اللہ نے تو خود کہا نادو شرکائی، پکارو ان ہستیوں کو جو میرے شرکاء ہیں، پارٹنرز ہیں۔ تو اللہ نے تو خود پارٹنر کہا، اب اگر کوئی دوسرا پارٹنر کہتا تو مذائقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ نے جو یہ کہا کہ وہ میرے شرکاء، یہ تمہارے کہنے کے مطابق ہے مشرکین، کہ تم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے شرکاء ہیں۔ وہ کہتے ہیں شرکاء کی اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کی ان کے گمان کے بنا پر، توبیخاً لہو، زجر کرتے ہوئے کہ تم نے میرے شرکاء بنائے تھے، پکارو، زجر و توبیخ کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم، موبقہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، سریح ترجمہ کر چکا ہوں، اور ان کے درمیان، ان سب کے درمیان ایک مشترک گڑھا بنا دیں گے۔ موبق مہلک، تفسیر سے موبق کا لغوی معنی ہلاکت کی جگہ، موبق ہلاکت کی جگہ، اس میں ظرف ہے۔ مہلکن وبک یبکو، وبوک سے باپ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وبک یبکو، وبوک یعنی حسب یحسبو، باب حسبہ سے ہے۔ مہلک ہلاکت گاہ، جائے ہلاکت۔ اذا ہلک ہے، جبکہ کوئی چیز ہلاک ہو جائے تو بولا جاتا ہے وابق ہے، بولا جاتا ہے وابق ہے، تو موبق کی معنی ہلاکت کی جگہ ہے۔ او مصدر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مفعل اور مفعل کا وزن ایک تو ظرف کا وزن ہے اور یہ مشہور و معروف ہے، مگر بہت مرتبہ مفعل، مفعل، مفعلہ، مفعلہ کے وزن پر مصدر بھی آیا کرتا ہے۔ یا تو یہ ظرف ہے، ظرف ہے یعنی ظرف مکان ہے، ہلاکت کی جگہ، یا یہ کہ مصدر ہے، کل موعد، موعد کی طرح، جیسے کہ موعد میں دونوں گنجائش ہے کہ یہ ظرف ہو، وعدہ کی جگہ، وعدہ کا وقت، یا یہ کہ وعدہ اور مصدر دونوں احتمال ہے۔ وجعلنا بینہم وادیا من اودیۃ جہنم، اور ان کے درمیان جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کر دیں گے، اور ان کے درمیان ہم جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کر دیں گے، وہ مکان الہلاک، اور وہی ان کے ہلاک ہونے، تباہ و برباد ہونے، ان کی ہلاکت کی جگہ ہے، وہ ان کی ہلاکت کی جگہ ہے اور عذاب شدید کی جگہ ہے، جس میں مشترکہ طور پر یہ سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ تو ایک تفسیر تو یہ، نادو شرکائی، پکارو ان ہستیوں کو جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا۔ ایک تفسیر یہ کہ شرکاء سے مراد یہاں پر جن ہے۔ ایک دوسری تفسیر، اور یہ بات زیادہ میل کھاتی ہے کیونکہ یہاں براہ راست مخاطب مکہ کے کفار ہیں، اور مکہ کے ارد گرد مدینہ میں بسنے والے یہود ہیں، اور ان کے بازو میں بسنے والے نصارہ ہیں۔ تو یہ مخاطب ہیں براہ راست، پہلے مخاطب عرب کے کفار، مدینہ میں رہنے والے یہود، اور اس سے متصل بسنے والے نصارہ، یہ مخاطب ہیں، توجہ ان کی طرف ہے۔ اور عرب کے کفار کا حال یہ تھا
کہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہود کا حال یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ نصارہ عیسائیوں کا حال یہ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام علیہم السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مخاطب ہیں تو شرکا سے مراد وہ ہستیاں جن کو تم نے شریک بنا کر کے رکھا ہو، وہ خواہ کتنی ہی خدا رسیدہ شخصیتیں کیوں نہ ہو، پکار لو ان کو، لم یستجیبوا، جواب نہیں دیں گے۔ تو مفسر کہتے ہیں یا شرکا سے مراد آیت میں فرشتے اور عزیر اور عیسیٰ ہیں۔ اگر یہ ہیں تو پھر جعلنا بینہم موبقا، ان کے درمیان ایک موبق بنا دیں گے، موقع تباہی کیجئے گے، ہلاکت کیجئے گے، یعنی مشترکہ اسی جائے ہلاکت میں ان کو ڈال دیں گے۔ تو کیا ملائکہ بھی عیسیٰ بھی اس وادی میں ڈالے جائیں گے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر شرکا سے مراد ملائکہ، عزیر اور عیسیٰ ہیں تو پھر موبق کا وہ معنی نہیں ہے، بلکہ موبق کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ ہے برزخ بعید۔ ہم ان کے درمیان، ان پوجنے والوں کے درمیان اور جن کی پوجا کی گئی، ان کے درمیان بڑی دور کی مسافت کر دیں گے کہ یہ پوجنے والے جہنم کے گڈھے میں ہوں گے اور وہ اعلی الجنان، جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ یہ معنی ہے۔ یا شرکا سے مراد فرشتے اور عزیر اور عیسیٰ ہیں، اور موبق سے مراد برزخ بعید ہے، یعنی ہم ان دونوں کے درمیان کی مسافت بہت دور کر دیں گے۔ کیسے؟ لِأَنَّهُمْ فِي کار جہنم، اس لیے کہ یہ پوجنے والے ان کی عبادت کرنے والے یہ جہنم کے گڑھے میں ہوں گے، اور وہ ملائکہ اور عزیر اور عیسیٰ فی اعلی الجنان، جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ میں آج کے درس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔